الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے لعان کے متعلق پڑھیں گے۔ الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لعان کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان فلان ابن فلان قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم بأمر عظيم وان سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة۔ یہ ایک روایت کا حصہ ہے۔ دوسری روایت کا حصہ فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا وأهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه لو كان من الكاذبين ثم صنع بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما۔ تیسری روایت کے اگلے الفاظ ہیں ثم قال اللہ یعلم ان احدکما لکاذب فهل منکما طائب 3 وفی لفظ لا سبیل لک علیہ قال یا رسول اللہ مالی قال لا مال لک ان كنت صدقت علیہ فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت علیہ فهو ابعد لك منها۔ یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان فلان ابن فلان قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلان بن فلان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت آپ کا کیا خیال ہے لو وجد احدنا امرأته علی فاحشۃ اگر کوئی اپنی بیوی کو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے، ٹھیک ہے، کیف یصنع تو وہ کیا کرے، کیف یصنع تو وہ کیا کرے، ان تکلم اگر وہ بات کرے، تکلم بامر عظیم تو ایک بڑے معاملے کے بارے میں بات کرے گا، تو ایک بڑے معاملے کے بارے میں بات کرے گا، وَإِنْ سَكَتَ اگر وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ تو پھر بھی یہ بات اس جیسے ہی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ راوی نے کہا فَلَمْ يُجِبْهُ
اللہ اکبر۔ قالا، راوی نے کہا فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ فلم یجبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ فلما کانا بعد ذالک اتاہ، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، تو اس نے کہا ان الذی سألتک عنہ قد ابتلیت بہ، جو میں نے ان الذی سألتک، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ان الذی سألتک عنہ، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، قد ابتلیت بہ، اس معاملے میں خود آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، اس معاملے میں خود آزمائش میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ فانزل اللہ عز وجل ہؤلاء الآیات فی سورۃ النور، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیات نازل فرمائی۔ کون سی آیات؟ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَوَعَظَهُ، اللہ اکبر۔ پھر یہ آیات اسے فَطَلَعْهُنَّ عَلَيْهِ، فَطَلَعْهُنَّ عَلَيْهِ، کیونکہ وَوَعَظَهُ کا معنی ہے وہ تو وعظ و نصیحت ہے۔ فَطَلَعْهُنَّ عَلَيْهِ، پھر یہ آیات اسے پڑھ کر سنائی۔ وَوَعَظَهُ، اسے واضح و نصیحت کی، کیا کی؟ واضح و نصیحت کی۔ وَذَكَّرَهُ، اور اس، اللہ اکبر، وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ، یاد دہانی کروائی۔ وَأَخْبَرَهُ، اس سے بتایا کہ ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ فقال، اس نے کہا لا، نہیں، والذی بعثک بالحق نبیا، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ما کذبت علیہا، وہ سراسر جھوٹا ہے۔ ما کذبت علیہا، وہ سراسر جھوٹا ہے۔ ثم دعاها ووعدها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، آپ نے آدمی سے آغاز کیا۔ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اس نے 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہا إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہا 4 شہاداتٍ أن لعنت اللہ علیہ، ان لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو۔ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ثم ثنى بالمرأة، پھر دوسرے نمبر پر عورت سے کہا کہ ثنى بالمرأة، دوسرا نمبر عورت کا ہے نا۔
فشاہدت اربع شہادات باللہ. دوسرے نمبر پر عورت سے کہا کہ اس نے 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شخص جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہا ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو. ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، اگر وہ سچوں میں سے ہے. ثم فرق بینہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ان احدکما لکاذب، تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے. فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلَاثًا، کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے؟ ثلاثاً، نبی علیہ السلام نے اس جملے کو 3 بار فرمایا. وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے لا سبیل لک علیہا، تیرے لیے اب کوئی راستہ نہیں، مطلب تیرا اس عورت پر اب کوئی حق نہیں. قال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا مال. قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں. مالک، تمہارا مال بھی نہیں، تیرا کوئی مال نہیں. ان کنت صدقت علیہا، اگر تو الزام لگانے میں سچا ہے. فہو بما استحللت من فرجہا، تو وہ اس صحبت کا بدلہ ہے جس کے بنا پر آپ نے استحللت من فرجہا، اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا. یعنی وہ اس صحبت کا بدلہ ہے جو تو اس سے کرتا رہا ہے. وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اگر تو نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو اس مال کا ملنا اور بھی زیادہ دشوار ہے. میرے محترم بھائیوں، مستمعین و ناظرین، لعان کا حکم اس صورت میں نافذ ہوگا جب شوہر بیوی پر زنا کا صریح الزام لگائے اور بیوی جو ہے اس کی صحت کا انکار کر، اور بیوی اس کی صحت کا انکار کر. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا رما امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأمرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقنا كما قال اللہ تعالی ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المطلقين. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجل ممرأتہ، یا پھر ان رجلن، ایک شخص نے رما، الزام لگایا، امرأتہ، اپنی بیوی پر زنا، وانتفا من ولدہا، اور اس نے اپنے بیٹے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ میرا نہیں.
فَأَمَرَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا، فَطَلَعَنَا، کہ ان دونوں نے لعان کیا، کما قال اللہ تعالی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قضا بالولد، پھر آپ نے فیصلہ کیا اس بچے کا، للمرأۃ، عورت کے حق میں، پھر آپ نے بیٹے کا فیصلہ عورت کے حق میں کر دیا، وفرق بین المتلعنین، اور دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ لعان لعنت کا مستحق، اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب حاصل کرنے والا۔ تیسری بات، اشارہ و کنایہ سے تہمت عائد نہیں ہوتی۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قیاس سے حل کیا جا سکتا، اور شریعت اسلامیہ میں قیاس جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل من بنی فزارة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتی ولدت غلاما اسود، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل لك ابل؟ قال نعم، قال فما الوانها؟ قال حمر، قال فهل يكون فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا، قال فان اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه ارق، قال هذا، قال وهذا ان يكون نزعه ارق۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل من بنی فزارة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بنی فزارہ کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہا، ان امرأتی ولدت غلاما اسودا، کہ میری عورت نے، میری بیوی نے ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے، کالے رنگ کا لڑکا پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل لك ابل؟ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے کہا جی ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، فما الوانها، ان کا رنگ کیسا ہے؟ قال، اس شخص نے کہا حمر، سرخ ہے۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فهل يكون فيها من اوراق؟ کیا ان میں خاکی رنگ کے بھی ہیں اونٹ؟ قال، اس شخص نے کہا ان فيها لورقا، جی ہاں خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَّ أَتَاهَا ذَلِكَ، وہ کہاں سے آ گئے؟ قال، اس نے کہا، عَسَىٰ، ہو سکتا ہے، أَن يَكُونَ نَازَعَهُ إِرْقٌ، کسی رگ نے اسے کھینچ لیا ہو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَذَا کا لفظ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَازَعَهُ إِرْقٌ، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رگ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور اگلی بات، بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پر ہوگا، بچہ اس کا تسلیم کیا جائے گا جس کے بستر پر اس نے جنم لیا ہوگا۔ زانی کے لیے کنکر، پتھر سنساری ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اقتسم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد یا رسول اللہ، ھذا ابن اخی عتبہ بن ابی وقاص عاہد الی انہ ابنہ انظر الی شبہہ
وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبغا بينا بعتبة فقال ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللآخر الحجر واحتجب منه یا سودۃ فلم یرسودۃ قط رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ ایک بچے کے بارے میں آپ سے جھگڑے، اختصم فی غلام، ایک بچے کے بارے میں جھگڑے۔ فقال سعد یا رسول اللہ، حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول، ھذا ابن اخی عتبہ، یہ اخی، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ ھذا ابن اخی عتبہ بن ابی وقاص عہد الیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ انظر الی شبہہ، اس کی شکل دیکھیے۔ وقال عبد بن زمعہ ھذا اخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ولد علی فراش ابی من ولادتہ، یہ میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ شبہا بینا بعتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شکل و شباہت واضح طور پر عتبہ سے ملتی ہے۔ هو لک یا عبد بن زمعہ، آپ نے فرمایا یہ عبد بن زمعہ کا بیٹا ہے، یہ بچہ تیرا ہے۔ الولد للفراش، لڑکا اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر ہو۔ وللآخر الحجر، زانے کے لیے پتھر۔ واحتجبی منہ، یا سودۃ، اے سودا اس سے پردہ کرنا۔ فلم یرا سودۃ قط، تو اس نے سودا کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قیافہ شناس تجربہ کار ہو، اس کا بیان معتبر تصور کیا جائے گا، اس کا بیان معتبر تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح نیز خوش کن خبر پر اظہار مسرت میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دلیل عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا تبرق اساریر وجهه فقال الم تر ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثة و اسامة بن زید فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا۔ اللہ، قیافہ شناس جو تھا وہ کھجی تھا، کھجی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل علیہ مسرورا، اماں جی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوش باش تشریف لائے۔
تبرق اساریر وجہہ، آپ کے چہرے کے تیور چمک رہے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم ترى ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامہ بن زید، الم ترى، تجھے معلوم نہیں کہ ابھی ان مجززا نظر آنفا، ابھی مجزز نے دیکھا ہے زید بن حارثہ کو اور اسامہ بن زید کو۔ فقال، کہا، ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، کہ هذه الاقدام، یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں، لمن بعض، وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، کان مجززا طائفا، کہ مجزز ایک قیافہ شناس کھوجی تھا۔ تو جو دلیل پیش کی ہے دعوے پر، اس کو یہ سچ ثابت کر رہی ہے۔ ظاہری تدبیر و اسباب تقدیر الہی کو نہ بدل سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں۔ دلیل، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ولم يفعل احدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عزل کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ عزل جانتے ہیں نا؟ اگر نہیں جانتے تو کمنٹ کے نیچے پوچھ لینا۔ عزل کے بارے میں تذکرہ کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِمَ يَفْعَلُ، بھلا تم میں سے کوئی یہ کام کیوں کرتا ہے؟ وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ کا پورا جملہ یہ ہے، وَلِمَ يَفْعَلُ، کیوں یہ کام کرتا ہے؟ احدکم ذالک، بھلا تم میں سے کوئی یہ کام کیوں کرتا ہے؟ ولم یقل فلا یفعل ذالک احدکم، ولم یقل، آپ نے یہ نہیں فرمایا، فلا یفعل ذالک احدکم، کوئی جان ایسی نہیں، ولم یقل فلا یفعل ذالک احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی یہ کام نہ کرے، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَقُلْ، آپ نے یہ نہیں فرمایا، فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے کوئی بھی یہ کام نہ کرے، کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ، تم میں سے کوئی بھی یہ کام نہ کرے، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ، کیوں کر کوئی جان ایسی نہیں جس نے پیدا ہونا ہے، إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا، مگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر کے رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر کے رہے گا۔ عہد رسالت میں لوگ عزل کیا کرتے تھے، صریح طور پر ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے بعض حالات میں اب بھی جائز ہے۔ دلیل، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق علیہ میں یہ روایت موجود ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نعزل، ہم عزل کرتے تھے، والقرآن ینزل، اور قرآن حکیم اتر رہا تھا، نازل ینزل نازل ہو رہا تھا، لو کان شیئا ینہا عنہ، اگر یہ کام منع ہوتا، لو کان شیئا ینہا عنہ لنہانا عنہ القرآن، تو قرآن ہمیں ضرور اس سے روکتا، تو قرآن ہمیں ضرور اس سے روکتا۔ دیدہ اگلی بات اور یہ آخری گزارش ہے اس موضوع پر، دیدہ دانستہ کسی دوسرے خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ارتکاب کفر معجب ہے، نیز کسی کو کافر اور فاسق اور اللہ کا دشمن بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس من رجل دعا لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر، ومن ادعا ما لیس لہ، یا پھر ومن دعا ما لیس لہ فلیس منا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تیسرا بندہ تیسرا فرمان وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ كَذَا، اسی کی طرف پلٹ آئے گا وہ جملہ، عند مسلم وللبخاری نحو۔ اب یہ جو فرمان پڑھا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں، یا لیسا من رجل دعا لغیر ابیہ، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنی نسبت باپ کی بجائے لغیر ابیہ کسی دوسرے کی طرف کی، وَهُوَ يَعْلَمُ جانتے بوجھتے ہوئے الا کافر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب۔ پتر ہوئے لوہاراں دا آکھے میں پٹھاراں دا انگریزاں دا، یہ مطلب پتر ہوئے کھیاریاں دا نسبت کسی اور دی طرف کرے کہ میں فلاں دا بیٹا نہیں، اس چیز دا نام ہے کفر۔ میں خان محمد کھیارے دا پتر ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کھیارے ساڑی ذات ہے، قوم ہے، ساڑی نسل ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کی ہے۔ لیسا من رجل دعا لغیر ابی وهو یعلم الا کافر، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنی نسبت باپ کے بجائے کسی دوسرے کی طرف کی، اس نے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا۔ دوسرا وَمَنْ دَعَا مَا لَيْسَ لَهُ، اور جو کوئی کسی ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرے، وَمَنْ دَعَا مَا لَيْسَ لَهُ، کسی ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں، فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، جس نے کسی کو کہا، اللہ اکبر، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، جس نے دعویٰ کیا راجلن کسی شخص پر بالکفر کہ یہ کافر ہو چکا ہے،
کافروں نے کا فتویٰ لگایا یا او قال یا عدو اللہ، یا کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، ولیس کذالک، وہ ایسا نہ ہوا، الا حار علیہ قضا، تو یہ بات کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گی، الا حار علیہ قضا، تو یہ بات کہنے والے کی طرف واپس لوٹ آئے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے رحمت سے اپنا لعان کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔